برطانیہ سے ایک بہت ہی ہولناک قسم کے کیس کی تفصیلات سامنے آئی ہیں اور عدالت نے اس کیس میں قتل کے مجرمان کا سراغ لگا لیا ہے۔ یہ کیس ہے 10 سالہ سارہ شریف کا۔ گزشتہ برس 10 اگست کو ایک بچی 10 سالہ بچی سارہ شریف کی لاش اس کے گھر سے ملی تھی، اور اس بچی کا گھر جو ہے واکنگ نامی علاقے میں برطانیہ میں تھا، اور وہاں پر جو ہے وہ اس بچی کی لاش ملی کس طریقے سے تھی؟ بیسیکلی برطانیہ کی جو پولیس ہے اس نے یہ بتایا کہ اس بچی کو قتل کرنے کے بعد اس کے جو فیملی ممبرز تھے، یعنی کہ اس کا باپ، اس کی سوتیلی ماں اور اس کا چچا، یہ اس بچی کو قتل کر کے اس کی لاش کو چھوڑ کر پاکستان فرار ہو گئے تھے، اور پاکستان پہنچ کر اس بچی کے باپ نے جو برطانیہ کا ایمرجنسی نمبر ہے اس پر کال کر کے بتایا کہ بچی جو ہے وہ مر چکی ہے، اور پھر پولیس جو ہے وہ ان کے گھر پہنچی تھی اور وہاں سے اس بچی کی لاش کو ریکور کیا گیا تھا۔ تو بیسیکلی یہ سینیریو تھا، اور 10 اگست کو پچھلے سال اس بچی کی لاش جو ہے وہ برطانیہ میں ملی، اور سب لوگ اس وقت یہ سوال کرنے لگے کہ یہ جو بچی ہے اس کا قتل کیسے ہوا؟ ایک پھول سی معصوم سی بچی 10 سال کی سارہ شریف کیسے یہ قتل ہوئی؟ کس نے اس کو قتل کیا؟ کیونکہ اس بچی کے جسم پر جو نشانات تھے وہ بہت ہی بہیمانہ تشدد کے نشانات تھے۔ اس بچی کو کرکٹ بیٹ سے مارا گیا تھا، اس بچی کو دھاتی جو ڈنڈے ہوتے ہیں، راڈز ہوتی ہیں، ان سے مارا گیا تھا، اور اس بچی کو اس کے جسم پر استری سے جلائے جانے کے نشانات تھے، اور اس بچی کو انسانی دانتوں سے کاٹا گیا تھا۔ اس طرح کے یہ نشانات تھے جو کہ اس بچی کے جسم پر موجود تھے۔ اب پولیس نے ایک طرف تفتیش کرنا شروع کی اور یہ جاننے کی کوششیں شروع کی کہ یہ معاملہ کیا ہے، لیکن دوسری طرف ایک ایموشنل پہلو بھی تھا کہ جس بھی شخص کے سامنے یہ کیس آتا تھا، اور اب جس بھی شخص کے سامنے اس کیس کا فیصلہ آیا ہے، وہ شخص حیران ہے، وہ شخص پریشان ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک پھول جیسی بچی کو اس کے ماں باپ نے ہی اتنا شدید بہیمانہ تشدد کر کے قتل کر دیا ہو۔ بہرحال اس کا جو کیس ہے اس کی تفصیل ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ جب برطانیہ سے پاکستان پہنچی اس بچی کی فیملی اس کی لاش کو چھوڑ کر، اور اس کے باپ نے برطانیہ کے ایمرجنسی نمبر پر کال کر کے بتایا، تو اس کے بعد جو ہے وہ بچی کی لاش کو وہاں سے ریکور کیا گیا، اور پھر کچھ ڈیٹیلز ایسی سامنے آئی کہ برطانیہ کی جو پولیس ہے اس نے پاکستان میں حکام سے رابطہ کیا کہ ہمیں یہ فیملی چاہیے، اور ہمیں شک ہے کہ یہ جو بچی کا قتل ہے یہ اس کی فیملی نے ہی کیا ہے۔ اور پھر اس بچی کی جو فیملی ہے وہ برطانیہ گئی، اور جہاز میں ہی اترنے سے پہلے ہی ان کو برطانیہ کی پولیس نے گرفتار کر دیا۔ بچی کی ہلاکت کے بعد یہ مقدمہ شروع ہوتا ہے 1 سال کے بعد، اور اس مقدمے میں پروسیکیوٹر نے جو تفصیلات فراہم کی عدالت کو وہ انتہائی شاکنگ ہے، انتہائی ڈسٹربنگ ہے۔ اس پروسیکیوٹر نے عدالت میں بچی پر ہونے والے جو تشدد ہیں اس کی پوری تفصیلات بتائیں، اس کے جو ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کے جو ایکس ریز تھے وہ سامنے لے کر آئے، اور کمپیوٹر کی مدد سے اس کی جسم پر جو زخموں کے نشانات تھے وہ واضح کر کے سب کو دکھائے گئے، اور درجنوں ہولناک زخم تھے، کچھ نئے زخم تھے، کچھ پرانے زخم تھے، جلنے کے نشانات تھے، استری سے جلایا گیا تھا اس بچی کو، دانتوں سے کاٹا گیا تھا اس بچی کو۔ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ عدالت میں سامنے آئیں، اور یہ بھی نظر آیا کہ اس بچی کے دماغ پر بھی چوٹ تھی، اس بچی کے پیٹ پر بھی چوٹیں تھیں، اور شدید قسم کا اس پر تشدد کیا گیا تھا، اور وہ تشدد اس طرح تھا کہ اس بچی کو کئی بار اس کے چہرے کو، اس کے سر کو ڈھانپ کر اس پر تشدد کیا گیا تھا۔ پھر سماعت کے دوران جو پروسیکیوٹر ہے وہ اس بچی کی جہاں سے لاش دریافت ہوئی تھی، یعنی واکنگ میں جو گھر ہے وہاں پر بھی سب کو لے کر گئے، اور وہاں پر وہ جگہ دکھائی جہاں پر اس بچی پر تشدد کر کے اس کو قتل کیا گیا تھا، اور وہ فوٹیج وغیرہ بھی دکھائی گئی کہ جس طریقے سے پولیس نے اس کی لاش کو دریافت کیا تھا۔
اب جب یہ کیس شروع ہوا تو اس بچی کا جو باپ ہے عرفان شریف، اس کا موقف یہ تھا کہ مجھے اس بچی کے قتل کے بارے میں کچھ نہیں پتا ہے۔ ہاں، میں نے کبھی اس بچی کو تھپڑ وغیرہ مارے ہوں گے، لیکن میں نے اسے قتل نہیں کیا، نہ مجھے اس کی کوئی تفصیل پتا ہے کہ کیسے یہ قتل ہوئی ہے۔ اور اس نے ایک بات کی کہ جو میری بیوی ہے، جو کہ اس بچی کی سوتیلی ماں ہے، وہ جو ہے بچی پر تشدد کرتی تھی، لیکن یہ سارا تشدد اس وقت ہوتا تھا جب میں گھر پر نہیں ہوتا تھا، تو میری غیر موجودگی میں یہ تشدد کیا جاتا تھا۔ بعد میں خیر یہ پتہ چلا کہ یہ شخص جو ہے وہ جھوٹ بول رہا تھا، اور آخرکار یہ مقدمہ چلتا رہا اور وکیلوں نے جرح کی اور کئی ہفتے یہ کیس چلا، اور پھر آخرکار اس بچی کے باپ نے، عرفان شریف نے، یہ اعتراف کر لیا کہ بچی کے جسم پر موجود جو بھی تشدد کے نشانات ہیں وہ اسی کی طرف سے پہنچائے گئے ہیں، اور اسی نے اپنی بیٹی پر تشدد کیا تھا۔ اور اس نے اقرار کیا کہ اس نے اپنی بیٹی کو کرکٹ بیٹ سے بھی مارا، دھاتی ڈنڈے سے بھی مارا، اور اپنے موبائل فون سے بھی مارا۔ اور یہ پتہ نہیں چل سکا کہ استری سے جلائے جانے والے جو نشانات اور جو دانتوں سے کاٹے جانے والے نشانات ہیں وہ کس کے تھے، کیونکہ باپ اور چچا کے دانتوں کے جو سیمپل تھے اس کے ساتھ وہ نہیں میچ ہوئے، اور جو اس کی سوتیلی ماں ہے اس نے اپنے دانتوں کے سیمپلز کو چیک کروانے سے انکار کر دیا تھا۔ تو یہ چیز نہیں پتہ چلی، اور شاید اب پتہ بھی نہ چل سکے، کیونکہ یہ کیس جو ہے اس کے مجرمان کا تعین تو ہو گیا ہے، اور جیوری کو آخرکار اس بات کا یقین ہو گیا کہ جو بنیادی مجرم ہے وہ عرفان شریف ہی ہے۔ لیکن عرفان شریف نے اکیلے اپنی بچی کو قتل نہیں کیا، اور عرفان کی جو بیوی ہے بتول بینش بتول، اس نے کئی موقعوں پر اپنے شوہر کی مدد کی، اس کی حوصلہ افزائی کی بچی پر تشدد کرنے کے لیے، اور اسی وجہ سے اس بچی کی جو ہے وہ موت ہوئی۔ اور اس عورت کا بھی اپنی سوتیلی بیٹی کی موت میں ایک بڑا اہم کردار ہے۔ پھر تیسرا کردار جو کہ فیصل ملک کا ہے، جو کہ اس بچی کا چچا ہے، اس کے حوالے سے یہ اس پر تو عدالت نے نہیں کہا کہ وہ بھی قتل کا مجرم ہے، لیکن اس کو اس بات کا مجرم قرار دیا گیا کہ اس کو پتہ تھا کہ اس بچی پر، سارہ شریف پر، 10 سال کی معصوم بچی پر اس گھر میں تشدد ہو رہا ہے، باپ اور ماں اس پر تشدد کر رہے ہیں، لیکن اس شخص نے کبھی ان کو روکنے کی کوشش نہیں کی، اور اس وجہ سے اس بچی کی موت ہوئی کہ کوئی ان ماں باپ کو روک بھی نہیں رہا تھا۔ تو اس شخص کو اس چیز کا مجرم قرار دیا ہے۔ تو یوں یہ قاتل پکڑے تو گئے، لیکن ہمارے سامنے یہ چیز سامنے آئی کہ ایک بچی جس کے بہت سارے خواب تھے وہ دنیا سے چلی گئی، وہ واپس نہیں آئے گی۔ ہمارے سامنے یہ بات سامنے آئی، یہ حقیقت سامنے آئی کہ کبھی کبھی ماں باپ بھی اپنے بچوں پر اس طرح کا تشدد کرتے ہیں، اور اس طرح کے ظالم ماں باپ ہوتے ہیں کہ شاید جن کے پاس اولاد نہ ہی ہو تو ہی اچھا ہوتا ہے۔ ہمارے سامنے یہ بات بھی آئی، جو کہ بڑی ایک افسوسناک بات ہے، کہ ایک پاکستانی فیملی کے ساتھ یہ واقعہ جڑا ہوا ہے، اور یوں پاکستان کے تمام والدین کے حوالے سے، پاکستان کے تمام لوگوں کے حوالے سے اس وقت جو دنیا میں نیوز گئی ہے، جو میڈیا میں نیوز گئی ہے، پاکستان کے تمام لوگوں کا امیج جو ہے وہ خراب ہوا ہے۔ اور وزیر اعظم جو ہے برطانیہ کے سر کیئر سٹارمر، انہوں نے بھی اس کیس کے حوالے سے بات کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ بہت ہولناک واقعہ ہے، اور اس ہولناک واقعے کے حوالے سے کئی ایسے سوالات ہیں جن کے جوابات ابھی ملنا باقی ہیں۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہر اس بچے کے تحفظ کا یہ معاملہ ہے جو کہ برطانیہ میں موجود ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ وہ جب اپنے بچوں کے تحفظ کے لیے کیسز کو سالو کر سکتے ہیں اور ان کے قاتلوں کو پکڑ سکتے ہیں، تو ہم اپنے معاشرے میں کیا کر رہے ہیں؟ ہم اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے، ان کے تحفظ کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ جب تک ہم اپنے بچوں کے تحفظ کے لیے کچھ نہیں کریں گے، اس وقت تک ہمارے معاشرے میں بچے غیر محفوظ رہیں گے، اور اس طرح کے واقعات ہمارے سامنے آتے رہیں گے۔ تو اگر ہمیں اپنے بچوں کو بچانا ہے، ان کا تحفظ کرنا ہے، تو ہمیں اپنے معاشرے میں کچھ نہ کچھ ایسا کرنا پڑے گا، وہ لوگوں کی تربیت کے حوالے سے ہو، وہ سخت قوانین کے حوالے سے ہو، وہ کچھ بھی ایسا ہو کہ جو کہ ہم جب تک نہیں کریں گے اس وقت تک بچے ہمارے معاشرے میں محفوظ نہیں ہوں گے۔ اللہ حافظ۔